یقیناً السلام علیکم دوستو، آج ہم مولا علی علیہ السلام کے خطبے پڑھیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کے خطبات میں ایک خاص روحانیت، فصاحت اور دل کو چھو لینے والی گہرائی ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ میں موجود ایک خطبہ بہت مشہور ہے جو دل پر اثر چھوڑتا ہے۔ یہ خطبہ تقویٰ، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 28 مختصر اقتباس: اے لوگو، مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا؟ یہ تو ایک تھکے ہوئے لقمے کی مانند ہے، یا ایک ایسی ہڈی کی مانند ہے جسے کسی بیمار نے چبایا ہو۔ علی کو کیا واسطہ اس نعمت سے جو باقی نہ رہے، اس زندگی سے جو امانت ہو، اور اس خوشی سے جو زوال پذیر ہو۔ میں نے اپنی دنیا کو 3 چیزوں میں سمیٹ دیا ہے: سخت روٹی، پرانے کپڑے اور ایک کونے میں رہنے کو عارضی دل۔ یہ الفاظ نہ صرف مولا علی کے زہد و تقویٰ کی تصویر پیش کرتے ہیں بلکہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کا کردار نہایت اہم، مثالی اور بصیرت آموز تھا۔ یہ جنگ 657 میں خلافت علی اور شام کے گورنر معاویہ کے درمیان دریائے فرات کے قریب صفین کے مقام پر لڑی گئی۔ ذیل میں اس جنگ میں مولا علی کا کردار مختصر مگر جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، انصاف پر مبنی قیادت۔ مولا علی نے جنگ صفین سے قبل کئی خطوط معاویہ کو ارسال کیے جن میں آپ نے قرآن، سنت اور حق پر مبنی خلافت کی بنیاد پر صلح کی دعوت دی، لیکن معاویہ نے عثمان کے قتل کو بہانہ بنا کر خلافت علی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، حالانکہ مولا علی اس واقعے میں ملوث نہ تھے۔ نمبر 2، جنگ سے پہلے کی تعبیر۔ صفین پہنچنے پر معاویہ نے دریائے فرات پر قبضہ کر لیا اور علی کے لشکر کو پانی سے روک دیا، مگر جب مولا علی کے سپاہیوں نے قبضہ واپس لیا تو علی نے اسلامی اصولوں کے مطابق دشمن کو پانی سے محروم نہیں کیا بلکہ انہیں بھی پانی پینے کی اجازت دی۔ نمبر 3، حکمت اور بہادری۔ مولا علی خود میدان جنگ میں موجود رہتے، نہایت بہادری سے لڑتے اور اپنے سپاہیوں کو جوش و ولولہ دیتے۔ ان کے خطبات اور تقریریں فوج کے دل میں آگ لگا دیتی۔ ان کا انداز جنگ اصولی اور حکیمانہ تھا، کبھی بھی ذاتی مفاد یا انتقام کی بنیاد پر نہیں۔ نمبر 4، واقعہ تحکیم۔ جب مولا علی کی فوج فتح کے قریب پہنچی، معاویہ کی فوج نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا تاکہ جنگ رک جائے۔ علی جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے، مگر ان کے کچھ ساتھیوں خصوصاً اشعث بن قیس اور دیگر قبائلی سرداروں نے دباؤ ڈالا کہ جنگ روکی جائے اور ثالث مقرر کیے جائیں۔ علی کا کہنا تھا، میں کتاب خدا اور سنت رسول کے مقابلے میں کسی کی رائے کو ترجیح نہیں دیتا، مگر جب تم سب اصرار کرتے ہو تو میں اللہ کی مشیت پر راضی ہوں۔ تحکیم کے نتیجے میں ایک بڑی سیاسی سازش ہوئی جس نے خوارج کے فتنے کو جنم دیا۔ نمبر 5، اخلاقی برتری۔ مولا علی نے ہمیشہ جنگ میں بھی اصولوں کو مقدم رکھا۔ کسی زخمی یا پسپائی اختیار کرنے والے دشمن پر حملہ نہیں کیا، مال غنیمت کو ذاتی استعمال میں نہ آنے دیا اور اپنے لشکر کو بھی انصاف و تقویٰ کی تعلیم دی۔ مولا علی علیہ السلام کا جو خطبہ صفین کے میدان میں دیا گیا وہ نہج البلاغہ میں محفوظ ہے اور اپنی تاثیر، فصاحت اور ایمان افروز روحانی طاقت کے باعث بہت مشہور ہے۔ اس میں علی نے اپنے سپاہیوں کو جہاد کی حقیقت، نیت کی پاکیزگی اور حق کی حمایت پر ابھارا۔ یہاں صفین کے موقع پر دیا گیا ایک مشہور خطبہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 11 اختصار کے ساتھ۔ خطبہ صفین ایک اقتباس: اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں لگا دو۔
حق کے علم کو بلند کرو، دین خدا کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑو جیسے درندہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ وہ تمہیں حق سے روکتے ہیں اور تمہیں باطل کی طرف بلاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو پھیلایا، تم حق پر ہو اور وہ باطل پر۔ اگر تم نے صبر کیا اور اپنے رب سے مدد مانگی تو فتح تمہاری ہوگی۔ غیر متزلزل یقین مولا علی نے اپنے لشکر کو یاد دلایا کہ وہ ایک سیاسی یا قبیلی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ حق و باطل کے درمیان جنگ ہے۔ تحریک عمل آپ نے اپنے ساتھیوں کو عمل شجاعت اور صبر کی تلقین کی۔ روحانی جہاد علی کا جہاد صرف تلوار سے نہیں تھا، وہ دل، نیت اور بھی امتحان تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔